اللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 30 سورہ عبس اور آیت نمبر 24 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعَنَبًا وَقَضْبًا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرن حسنا جزائے فی الدارین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورہ عبس پارہ نمبر 3 آیت نمبر 24۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا، پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا تو اس میں سے ہم نے اناج بھی اگایا اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ اور پھل اور چارے بھی ہم نے اگائے۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان حیات ہے۔ پھر جب کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز کانوں کو بہرا کر دینے والی آ پہنچے گی تو آدمی اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کی اس کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی۔ اس دن کچھ چہرے چمک دمک رہے ہوں گے، ہنستے ہوئے خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس دن گرد پڑی ہوگی، سیاہی چھا رہی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر اور بد کردار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، وآخر دعوانا۔ اچھا جی، یہ سورہ عبس جو ہم لوگوں نے ابھی کل پڑھا تھا، اس میں بھی ہم نے بہت ہی زبردست باتیں پڑھی تھی کہ ایک نابینا کے بارے میں ساری بات آئی تھی کہ وہ نابینا صحابی تھے اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی سے کچھ سوالات کر رہے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے ایسے سردار جو تھے، قریشی سردار جو تھے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور لیکن حضرت عبداللہ بن مکتوم جو تھے وہ آ کر تشریف لائے، اور ان کو چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ دین کی باتیں پوچھنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کی شکل بدلنے لگ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ یہ جو وہ انسان جو لوگوں کو تم اتنا وقت وہ کر رہے ہو، دے رہے ہو، وہ کسی کام کے نہیں ہیں، وہ ادھر پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ تو جو تم سے فائدہ لینا چاہتا ہے تم اس کی طرف آؤ، اس سے بات سنو۔ تو اس سے ہمارے لیے بھی بہت زیادہ وہ ہوتی ہے کہ ہم اگر جس کو دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ کی وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے تو ہمیں کسی حد تک اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن انسان کو پہچاننا بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہوتا ہے کہ کس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ بیج ڈالی بھی ہے جو دین کی ہے، کیونکہ جب ہمارے سامنے سامعین بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے چہروں کے اتار چڑھاؤ جو ہوتا ہے نا، باڈی لینگویج جو ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے کہ شاید سے ان کا دل کیسا ہو رہا ہے، کیسی شکل ہو گئی۔ اور جب کوئی اچھی ایسی خوشخبری کی آیتیں ہوتی ہیں تو انسان کا چہرہ تھوڑا سا فریش لگنے لگتا ہے، یا پھر بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہمارے آنسو بھی ایک دم سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ہمیں فوراً ہم پہچان لیتے ہیں کہ ہاں اس بندے کے اندر کچھ نرمی ہے، اور شاید اس کو اللہ کی بات سمجھ آ جائے گی جلدی، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اس کے اندر دین میں شامل ہو جائے گا اور تامرون بالمعروف کا کام کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بتائی کہ آپ ان کو ابھی رہنے دیں اور بے پرواہی نہ برتیں ان کے ساتھ، ابن مختوم کے ساتھ، اور یہ وہ ساری چیزیں ہم نے کل پڑھی تھی۔ اچھا، تو اب ہم آج جو ہے ہمارا ہے، اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ موت بھی ہم اس کو دیں گے، یعنی کہ دوسرا راستہ جو بتایا ہے اللہ نے کہ ہم نے انسان کو، تم منکرین حق ہو، تم کس طرح کے منکرین ہو، تم ذرا غور تو کرو کہ تم پیدائش تمہاری کن چیزوں سے ہوئی ہے۔ نطفے سے ہوئی ہے، اللہ نے تمہارے پیدا کیا، پھر تمہارے پاس ایک تقدیر مقرر کری، اور پھر تمہارے لیے راستہ آسان کر دیا۔ تم زندگی میں آرام سے رہ رہے ہو، کھا رہے ہو، سانس لے رہے ہو، چل رہے ہو، ریلیکس ہو تم،
کبھی انسان بیمار پڑتا ہے، لیکن ہمیشہ پوری زندگی کے لیے تو ایسا نہیں رہتا ہے، انسان آرام سے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسان راستہ دیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، موت آ جائے گی، موت کے بعد پھر کیا ہوگی، قبر میں چلے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا، پھر دوبارہ اٹھ کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، پھر حساب کتاب کا دن ہوگا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد جنت یا جہنم ہوگی، جزا اور سزا ہوگی، یہ پورا لنک ہے، ہمیں دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا، پھر کیا کرے گا، پھر کیا کرے گا، پھر کیا کرے گا، اور پھر کیا کرے گا، تو یہاں پر یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، ہم نے اوپر ہی سے پانی برسایا، کھانا اور پانی جو ہوتا ہے، پانی بھی ایک ضروری ہے، چیزیں اس کے بغیر تو کچھ نہیں سکتا، پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا ہم نے، پانی جب اوپر سے اتارا اللہ تعالیٰ نے، تو عجیب طریقے سے، خود ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ عجیب طریقے سے ہم زمین کو پھاڑا، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے کھانے کی چیزوں میں ہی غور کر لے تو اسے اپنے پروردگار کی ناشکری کی کبھی بھی جرت نہیں ہو سکتی، اگر انسان غور کر لے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی کھانے کی چیزیں، کیسی کیسی چیزیں بنائی اور کس کس طریقے سے بنائی اور کتنی ذائقے دار بنائی، اور کون سی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جو رس بھری بھی ہے، سخت بھی ہے، بہت ہی مزیدار بھی ہے، تو یہ سب ہمیں پھر ناشکری کی کبھی جرت نہیں کر سکتا انسان کہ ہم اللہ کی ناشکری کریں کہ مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں ہے، میں نے تو کبھی کھایا ہی نہیں، انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ زمین میں، سطح زمین سے تھوڑا سا نیچے، انسان کیا کرتا ہے، تھوڑا سا زمین کو ایسے یوں کر کے وہ کرتا ہے اور زمین کے اندر بیج کو ڈالتا ہے، وہ بھی بہت گہرا گہرا نہیں کھودنا پڑتا ہے، نہیں کرنا پڑتا ہے، تھوڑی سی زمین کے پر سے مٹی ہٹا کر کے ایک بیج اندر ڈال دیجیے، اوپر سے مٹی ڈال دیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس انسان کا کام ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں، اب آپ کہیں گی کہ بھائی اللہ، اب ہم کہتے ہیں نا اللہ رازق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ بیج کیا خود ہی ڈالے گا زمین میں لا کر، یا ہم خود کریں گے، پانی تو برسا دینا اللہ کا کام ہے، پانی اللہ تعالیٰ برسا دیتا ہے، اور کب روکنا ہے اور کب بہت بہانا ہے اور کب کیا کرنا ہے وہ اللہ کو پتا ہے، لیکن بیج کہے گا اللہ تعالیٰ تم بھی تو کچھ کام تو کرو، ہلو جلو تو صحیح، جب تم کچھ کرو گے تو میں تمہیں ہدایت دوں گا نا، تم صرف بیٹھے بیٹھے کہہ دو گے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ مجھے ہدایت دے دے گا، جب اللہ ہدایت دے، ہم کہتے ہیں آپ درس میں آئے، آپ ایسے کریں کریں، بس جب اللہ ہدایت دے، دعا کرے میرے لیے اللہ مجھے ہدایت دے، چلو میں نے دعا کر لیا، کیا کروں پھر میں، اب میں تو دعا ہی کر سکتی ہوں نا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اب آپ صرف ان لوگوں کو یہی بتایا کریں لوگوں کو کہ دیکھیں اگر ایک بیج بھی ڈالنا ہوتا ہے نا کوئی درخت کے لیے، تو اس کی جڑ کو زمین میں ڈالنا پڑتا ہے، یا پھر ایک بیج کو زمین کے اندر ڈالنا پڑتا ہے، یہ میرا اپنا کام ہوتا ہے، اس کے بعد ہم اللہ پر توکل کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے ایک بہت ہی زمین پھاڑتا ہے، عجیب طریقے سے مٹی ہٹ جاتی ہے، اور وہ بیج کی کوپل باہر نکل جاتی ہے، کوپل کیسے نکل گئی، پوری بیج کیوں نہ نکل گیا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ پانی برسایا، اس کو مٹی کو نرم کیا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے ایک کوپل نکلی، اور پھر آہستہ 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 وہ کتنی پیاری آیت ہے ایک جگہ نا، پھر وہ گدراتی ہے، پھر وہ تناور درخت بن جاتی ہے، اور پھر دشمن اس سے جیلس فیل کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال دی ہے، اس طرح سے زندگی بھی اسی طرح سے ہے، مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ مسلمان اگر ہوئے تو پھر یہ ہے، تو یہاں پر کیا ہے، تھوڑا سا ہم نے اس میں بیج کے لیے ڈالا، اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو گیا، اب اللہ کا کام ہے، خواہ انسان یہ کام زمین میں ہل چلا کر کرے یا کسی دوسرے ذریعے سے کرے، زمین پہ بارش برسانا اللہ کا کام ہے، یہی بارش کا پانی کبھی کیا ہوتا ہے، ندی نالوں میں، دریاؤں میں، نہروں میں سے بھی حاصل ہوتا ہے ہمیں، تو یہ پانی ہے کس کا، پانی تو اللہ ہی کا ہے، دریا میں پانی کس نے ڈالا، نہروں میں پانی کس نے ڈالا، ندی نالوں میں پانی کہاں سے آیا، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، آج اتنے سارے بڑے بڑے سمندر ہوتے ہیں ہمارے سامنے، تو وہ پانی کہاں سے آیا، اللہ نے دیا، تو جیسے زمین اللہ کی ہے، پانی بھی اللہ کا ہے، آسمان بھی اللہ کا ہے، اور میں خود بھی اللہ کی ہوں، ہے نا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، وہی والی بات ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں واپس اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو میں اللہ کی ہوں، تو یہ، اور کبھی چشموں اور کنویں سے بھی پانی آتا ہے، پانی کہیں سے بھی آئے گا، بہرحال وہ بارش ہی کا جمع شدہ پانی ہوتا ہے، کوئی کہیں سے بھی لائے، ہم اس کو ایک ٹیوب ویل چلاتے ہیں، پھر ہم کھیتوں میں پانی ڈالتے ہیں، تو وہ کہاں سے آ رہا ہے، بارش سے آ رہا ہے، تو بارش جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا، پھر عجیب طرح سے ہم نے زمین کو پھاڑا، اور اس میں سے ہم نے اناج کو بھی اگا دیا، اور انگور بھی اگائی، اور ترکاریاں یعنی سبزیاں، زیتون، کھجور، گھنے باغ، اور پھل اور چارہ، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اگائی، اب یہ سب چیزوں کا ذکر ہے، اب یہ قرآن میں اسی لیے کہتی ہوں، اکثر میں سوچتی ہوں یہ باتیں کہ یہ ساری چیزوں کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے نا، ترکاری یہاں پہ صرف لکھا گیا نا، اس کا مطلب سبزیاں، ٹھیک ہے، لیکن سبزیوں کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں لکھا ہے نا، کہ تمہیں ککڑی
اور گیہوں اور پیاز اور اس طرح کی چیزیں، تمہیں لہسن، ان سب چیزیں تمہیں چاہیے جب انسان مانگتا ہے اللہ سے. جب کہا رہا تھا نا کہ ہمیں جہاد پہ نہیں جانا ہے، بنی اسرائیل نے کہا تھا نا کہ ہمیں منہ سلوا نہیں چاہیے، ہمیں یہ سب چیزیں چاہیے. تو ان سب چیزوں کا بھی ذکر میں قرآن میں ہے. اور ابھی یہاں پر دیکھیں ایک ایک تھوڑی سی چیزوں کا اللہ نے بتایا. ابھی ہم گنوانا چاہیں تو ہزاروں چیزوں کے ہم نام گنوا سکیں گے جو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے. اس میں ہمارا اور آپ کا کمال تو نہیں ہے، کمال تو صرف میرے رب العالمین کا ہے جس نے ہم سب کے لیے یہ ساری چیزیں اگائی ہیں. تو اس میں کیا ہے، ترکاریاں بھی ہیں، زیتون ہے، کھجور ہے، گھنے باغ ہیں. یعنی کہ زمین کی بالیدگی آپ دیکھیں، پانی اور زمین کے اوپری جو سطح جب مل جاتے ہیں تو اسے مٹی میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ بیج کو پھر کھو دیتی ہے، بیج گم ہو جاتا ہے. اور مراد یہ ہوتا ہے کہ بے جان بیج میں سے زندگی کی رمق پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ پھر کوپل کی شکل اختیار کر لیتی ہے. کتنی اچھی بات ہے کہ پانی اور زمین کے اوپر کی جو سطح جب مل جاتے ہیں، پانی مل گئی اور اوپر کی جو سطح تھی اس میں مٹی میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ بیج کو کھول دیتی ہے، بیج کھل جاتا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ بے جان بیج میں زندگی کی رمق پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کوپل کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جیسے ابھی میں نے پوری تفصیل آپ کو سمجھائی تھی. اسی طرح پھر بیج میں درخت کی کیا خصوصیت ہے. اب بیج سے کوپل نکلی، کوپل سے درخت بنا. اچھا، اب اس نرم اور نازک کوپل ہے جو ہوا کے ایک معمولی سے جھونکے بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا. اب دیکھیں ہمیں یاد آ رہا جیسے ہمارا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے دنیا میں جب آتا ہے وہ تو کیسا ہوتا ہے، اتنا نازک ہوتا ہے، اتنا نازک ہوتا ہے کہ ہم اسے زور سے دبا نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، اس کو میں اس طرح سے نہیں کر سکتے. آپ لوگ خود تصور کریں کہ ایک چھوٹا سا بچے کو کس قدر وہ لاچار ہوتا ہے، ہم پر منحصر ہوتا ہے انسانوں کے اوپر. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر ایک نرم نازک کوپل جب نکالتا ہے، ہوا کے ایک معمولی جھونکے بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بالادگی نے اتنی اس کے اندر قوت بھر دی کہ وہ کوپل 2-3 دن بعد اوپر سے ملی ہوئی زمین کو پھاڑ کر زمین کے اندر سے یوں نکل آتی ہے جیسا بچہ ماں کے پیٹ سے نکل آتا ہے. پھر یہی بیج آہستہ آہستہ مکمل پودا اور تناور درخت بن جاتا ہے. اب سوال یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ زمین میں بالادگی کی استطاعت نہ رکھتا یا بیج میں وہ تمام خصوصیت نہ رکھتا جو اس کے پودے یا درخت میں تھی، یا بارش ہی نہ برساتا، تو کیا انسان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے جس سے وہ اپنی خوراک حاصل کر سکتا؟ اور بالکل یہ جو مثال ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے، بالکل یہی انسانوں کا بھی حال ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے 2-3-4 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 3 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے بعد آپ دیکھیں وہ بچہ آہستہ آہستہ اس کے اندر وزن آتا ہے، سب چیزیں آ جاتی ہیں جس طرح ایک بیج کی ابھی میں نے آپ لوگوں کو پوری تفصیل بتائی ہے. تو اس کے بعد پھر کیا ہے، اور اسی طرح نباتات بھی جو ہیں اور پھل وغیرہ بھی ہیں. پھر ہم نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کے لیے حیات بخشا اشیاء کو اگایا، حیات بخش عطیات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دی، بلکہ اس پر مزید احسان یہ ہوا کہ ایسی اشیاء پیدا کیا جو حیات بخشنے کے ساتھ ساتھ خوشگوار بھی ہوتی ہے اور لذیذ بھی ہوتی ہے اور مزیدار بھی ہوتی ہے اور جوسی بھی ہوتی ہے اور مشروب بھی ہو جاتی ہے، تاکہ انسان ایک ہی طرح کی خوراک سے اکتا نہ جائے. یہ کبھی ہمارے ذہن میں آئی ہے یہ والی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے پھل کیوں پیدا کیے ہیں، اتنی ساری ترکاریاں کیوں پیدا کی ہیں، اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی ہیں؟ تو یہ ہے کیونکہ انسان ایک ہی چیزوں کو کھانے سے وہ ہو جائے. اب کیا ہے، اب یہ بات دیکھیں، اب یہ بات دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم ایک ہی طرح کے کھانے سے ہمارا دل بھر گیا ہے، منا سلوا. اب ہمیں آپ ترکاری اور یہ اور مجھے ککڑی اور ساگ اور وہ سب چیزیں دیا جائے، مسور وغیرہ دیا جائے. تو اسی طرح سے اب اللہ تعالیٰ کا حکمت دیکھیے، اللہ کے یہاں پر حکمت نظر آ رہی ہے، ہمارے تو ذہنوں میں بھی نہیں جا سکتی تھی یہ والی بات. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، اس کی قدرت دیکھیے، اس کا سب کچھ دیکھیے کہ اللہ نے ہمارے لیے مختلف قسم کے، اب ایک کیلا ہے فرض کرو یا کوئی بھی فروٹس ہے، سیب ہے فرض کرو، کتنے طرح کا ہوتا ہے، ذائقہ بھی سب کا تھوڑا تھوڑا الگ ہوتا ہے. کیلے کا یہ والے کا بہت ذائقہ تھوڑا سا چینج ہے، اس کا ذائقہ چینج ہے، اس سیب کا ذائقہ چینج ہے، دوسرا سیب لیا گرین رنگ کا تو اس کا سیب چینج ہے، بالکل ریڈ کلر کا ڈارک لیا تو اس کا. آپ کے پاس جب پھل فروٹ آتی ہے، جب چیزیں آتی ہیں، جب سبزیاں آتی ہیں تو اس کو غور کیا کریں کہ دیکھیں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا، اس کا ذکر قرآن کے اندر ہے.
پھر قرآن کو ہم نے اتنا ہوا کیوں بنایا ہوا کہ قرآن کو بھائی مت ہاتھ لگانا، قرآن کو بھائی ایسے نہ کرنا، ویسے نہ کرنا۔ تعظیم ایک الگ چیز ہوتی ہے، ہر ایک کی تعظیم کرنی ہے، اپنے بڑوں کی تعظیم کرنی ہے، اپنے والدین کی تعظیم کرنی ہے، اور اللہ اور رسول تو خیر اس کے تو ہم اس کے مقابلے پہ نہیں لا سکتے کسی چیز کے بھی، اس کی تو کرنی، لیکن کیا ہم تعظیم ہی کرتے رہیں اور عمل نہ کریں، یا اس کو پڑھے نہیں، یا اس پر عمل نہیں کریں؟ قرآن ہماری چلتی پھرتی زندگی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہی چیز تو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ ابھی جو ہم نے ان کا جو عبداللہ بن مختوم کا جو ہم نے پڑھا، ان کا جو تذکرہ پڑھا نابینا کا شخص کا، تو اس میں بھی تو ہمارے وہی زندگی کے میں کام آتی نا، وہ ساری چیزیں ہوتی ہے نا۔ ہم کبھی کسی غریب انسان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اور ہم بڑے ایسے پوش والے لوگوں کی طرح ہم سب کے سب متوجہ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی سنبھال کر بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے نک سک سے اپنے آپ کو صحیح کرنے لگتے ہیں کہ بھائی میری کوئی بےزتی نہ ہو جائے اس کے سامنے، وہ دیکھو کیسا ویل ڈریس آیا ہے انسان۔ لیکن جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جو جس سے ہمیں کچھ ملے گا نہیں، ہم ان کی کتنی عزت کرتے، کیوں عزت کرتے ہیں بھائی؟ وہ عزت کے لائق ہیں کیا؟ اگر ان کے اندر دین نہیں ہے تو کیا وہ عزت کے لائق ہیں؟ اور ایک جو نابینا جو زمین پہ بیٹھی ہوئی ہماری میڈ ہوتی ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے، اگر اس کے اندر اللہ کا اتنا خوف ہے تو وہ سمجھیے اللہ کی نظر میں۔ حضرت بلال کو تصور کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جب ان کی پنڈلی کھل گئی تھی ایک دفعہ کسی وجہ سے، تو ان کے جو بڑے بڑے سرداروں نے کہا کہ یہ ہے اسلام، یہ دیکھ لو، ایسے ایسے لوگوں سے تو اسلام آ رہا ہے۔ تو مطلب ان کی تکبر کا انداز دیکھیے، اور اللہ کی عاجزی دیکھیے کہ اللہ کو یہ نہیں مقصود ہے، اللہ تمہاری چہروں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہاری خشیت کو دیکھتا ہے۔ کتنی اہم اہم باتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ اپنے دماغ ان سب چیزوں پہ استعمال نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ ایک آیت کو لے کے سارا دن آپ سوچتی رہے، کچن میں کام کرے اور آیت کو سوچے کہ اس میں سے کیا کیا نکتہ نکل رہا ہے۔ صرف ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ کس نے کیا کہہ دیا، تو کس نے کیا کر دیا، تو کون ہم سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، فالتو قسم کی باتوں پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اسی طرح طرح کی اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر کیا کرتا ہے تاکہ اکتا نہ جائے انسان ایک ہی خوراک سے، اور طرح طرح کی سبزیاں، ترکاریاں اور پھل فروٹ، پھر ایسے پودے بھی جس سے انسان روغن حاصل کرتا ہے، تیل وغیرہ روغن حاصل کرتا ہے، اور ایسے نوع اقسام کے پھل ہیں جن کے کھانے سے اسے لذت اور سرور حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں، سن فلاور جو ہے، سورج مکھی کا پھول جو ہوتا ہے سن فلاور، اس کے اندر اس کی بیج ہوتی ہے، بیج کو ویسے بھی انسان کھاتا ہے، استعمال کر سکتا ہے کھانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس سے تیل نکالا جاتا ہے، اور دیکھنے میں سورج مکھی خوبصورت بھی، پھول بھی ہو جاتا ہے، ہماری آنکھوں کو بھاتا ہے، وہ ہمارے دل کو سرور دیتا ہے وہ، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خیر رکھی ہے، کتنے فائدے رکھے ہیں اس کے اندر۔ اسی طرح زیتون ہے، زیتون کو ہم استعمال کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، ترکاری بھی بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب زیتون ہے تو پھر زیتون کا تیل ہے تو پھر سالن کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کا ذائقہ تیل کا اتنا اچھا ہوتا ہے، اور پھر اسی پھل سے تیل بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ لوگ بہت ساری چیزیں اپنے اپنے ذہنوں کو چلایا کریں کہ اور کون سے پھل سے اللہ تعالیٰ کیا چیزیں نکلواتا ہے، کیا چیزیں دیتا ہے ہمارے لیے، تو اس میں بہت ساری لذتیں۔ اور پھر اس کے لیے مویشی بھی پیدا کیا اللہ نے، جس سے وہ گوشت، دودھ اور کئی دوسرے فوائد حاصل کرتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے دودھ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ مویشی سے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ جس کو دیکھو بھائی، دودھ نہیں ہے تو چائے کیسے بنے گی، دودھ نہیں ہے تو چائے کیسے بنے گی؟ یعنی دودھ اتنا اہم چیز ہے، اور دودھ کو ہم سنبھال کے نہیں رکھ سکتے کہ بھائی ہم نے ایک ساتھ بہت سارا جمع کر کے رکھا ہوا اور روز اس کو استعمال کرے، نہیں، تازے کا تازہ، تازے کا تازہ۔ اسی طرح جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس کے پاس ٹائم پر، یعنی صبح وہ جب صبح چارہ وغیرہ کھاتا ہے یا جو بھی ہے، صبح کے وقت دودھ نکالتا جاتا ہے، پھر شام کے وقت دودھ نکالا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تازہ تازہ دودھ۔ کبھی ہم اس کو غور کرتے ہیں؟ جیسے ہم نے کل پڑھا بھی تھا کہ خون اور گوبر کے بیچ میں سے ایک ذائقہ دار چیز نکالتا ہے اللہ تمہارے لیے، وہ دودھ ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں یہ سب چیزوں کو؟ تو یہ سب کیا ہے؟ اور پھر ہر پودے اور درخت حاصل ہونے والی غذا کا بہترین حصہ تو انسان کے خوراک بنا دیتا ہے اللہ نے، اور اس حصے کا حساب سے ناکارہ تھا، اور اس کے مویشیوں بھی کے بھی خوراک کے کام آ جاتا ہے۔ جو سبزیوں کے چھلکے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر یہ لوگ کھا لیتے ہیں، جانور وغیرہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں غلوں اور درختوں کے پھلوں کے پکنے میں کیسے تیاری ہوتی ہے اس کی، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے پکا رہا ہوتا ہے، کیسے اس کو تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اب میں اکثر سوچتی ہوں، بتاتی بھی ہوں کہ فرض کریں کہ کسی بھی زمین میں کوئی بہت دور کوئی گاؤں گوٹھ ہے، کہیں ہے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر میرے نام کا ایک پھل تیار ہو رہا ہے، آم تیار ہو رہا ہے، آپ لوگوں کے نام کا وہ وہاں پر پھل تیار ہو رہا ہے، اس پر صرف آپ کا نام لکھا ہوا ہے اور کسی کا نہیں، اور وہ ہے یہاں نہیں، بہت دور ہے، کہیں ملتان ہے، کہیں اور ہے، کوئی اور شہر ہے، عجیب سا گاؤں کا نام ہے، مجھے یاد بھی نہیں ہے۔
वहां मेरे नाम का फल, आपके नाम का फल पक रहा है, उसको अल्लाह ताला तैयारी करा रहा है। किसके लिए? अपने मखलूक के लिए, अपने बंदों के लिए। अल्लाह हम पर कितना मेहरबान है। अल्लाह मेरे लिए पहले से जजा का इंतजाम कर रहा है। मैं तुम्हारी तैयारी कर रहा हूँ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो कि जजा कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मेरे पास रिस्क आएगा, कैसे होगा? मैं तैयार कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अब फिर वो फल जब आहिस्ता आहिस्ता पकता है, उसकी तोड़ना, उसको पैकिंग करना, उसको वहां से उस शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, मंडी में पहुंचना, वहां से फिर हमारा कोई बंदा वहां जाता है, फिर वहां फिर बल्कि मंडी से छोटी छोटी दुकानों में, सब्जियों के इधर उधर स्टोरों में, बड़े बड़े स्टोर में वहां लाके रखा जाता है। फिर हम इत्तेफाक से, हमारा कोई भी अपने घर वाला वहां पहुंचता है और वही फल उठाता है और उसको फिर घर में लेकर आता है। और वो फल सारे घर में मौजूद है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, फल भी बहुत सारे रखे हैं, लेकिन मेरा फल कोई नहीं लेगा जिस पर मेरा नाम लिखा, क्योंकि वो बहुत दूर से चलता हुआ मुझ तक पहुंच रहा है। और फिर हम इत्तेफाक से वही फल उठाएंगे और उसी को खाएंगे। और फिर क्या हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे उसके बाद? कभी हम उस चीज को गौर नहीं करेंगे कि ये मेरे लिए कहाँ से चल कर आया है, किसने इसको बाहिफाजत यहाँ तक पहुंचाया है, कौन है इसके पीछे? फिर क्या हम शिर्क करेंगे? फिर हम अल्लाह के सिवा किसी और को इलाह बनाएंगे? फिर क्या हम किसी और की बंदगी करेंगे? एक छोटी सी मिसाल मैंने दी है। इसी तरह से हम लोग गौर खौस किया करें। जब आप काम करती रहेंगी, गौर करती रहेंगी, तो आप अल्लाह के साथ जुड़ी हुई हैं। अल्लाह देख रहा है कि ये बंदा तो मुझसे बातें कर रहा है, ये फल देखकर मुझे याद कर रहा है, मुझे सोच रहा है। ये बंदा हर वक्त मुझसे, मेरे से जुड़ा हुआ है। जो मैं चाहता था, जो मुझे मतलूब यही था, बजाय इसके कि हम हर वक्त अपने औलादों की फिक्र करते रहते हैं। हैं? और माल कैसे आएगा, कब आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे करें, कहाँ से लाऊं, कैसे जोड़ूं, कैसे तोड़ूं? तो फिर अल्लाह ताला कहता है इसको तो मुझसे मोहब्बत तो है नहीं, मेरे बारे में तो सोचता नहीं है। और फिर जो इस चीज के बारे में ज्यादा सोचता है, अल्लाह ताला उसको फिर हमारे से अक्सर दूर भी कर देता है। अल्लाह अपनी मोहब्बत के साथ किसी को शरीक नहीं करता। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, हमेशा याद रखिए कि हमने सबसे ज्यादा हमने अपने रब से मोहब्बत करनी है, हर वक्त उसको याद करनी है। हम अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने शौहरों को याद करने से ज्यादा हम अल्लाह को याद करेंगे, क्योंकि वो मेरा परवरदिगार है। जैसे मैंने अभी सारी तस्वीर पूरे आपके सामने खींची, और फिर जब हमने उसको खाया, तो फिर हमने शुक्र अदा किया उस फल का, उस दाने का, उस रोटी का एक टुकड़े का। ये सारी बातें गौर करने की बात है। और फिर इसके बाद जो हम देखते हैं, गल्लों और दरख्तों के फल जो है किस तरह से पकते हैं। जमीन, समंदर, सूरज, हवाएं, चांद, चांदनी की रोशनी, चांद की रोशनी, कई दूसरी अशिया जो है वो बारिश को रोक दे, तो इंसान, उसके अलावा जमीन में बसने वाले जानदार और मखलूक का अरसा हयात उसका तंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपको पूरी इसकी तफसील आराम से समझा दिया कि इसका तर्जुमा कुछ यूं है, एक दफा इसको रिन्यू करते हैं। और इसमें से हमने अनाज भी उगाया, और अंगूर और तरकारियां और जैतून और खजूर और घने बाग और फल और चारा भी हमने उगाए। ये सब कुछ तुम्हारे या तुम्हारे मवेशियों के लिए सामान हयात है। अब तक हम लोगों ने इसको यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर जब कानों को बहरा कर देने वाली आ पहुंचेगी, तो आदमी उस दिन अपने भाई से भागेगा, और अपने माँ और अपने बाप से, और अपनी बीवी और अपने बेटों से भी भागेगा। अब आगे कयामत की बातें, ठीक है। पहली बात आई थी नबी वसल्लम के ऊपर कि आप वसल्लम इन दिन का काम करना है, आपने लोगों को दावत देनी है। इसी तरह हमारे लिए भी नुक्ता निकल आएगी, तो आदमी उस दिन अपने भाई से भागेगा। सबसे पहले देखें जिक्र किसका आया है? भाई का। और फिर उसके बाद अपनी माँ और अपने बाप से भागेगा। भाग रहे हैं भाई, अपना अपना तसव्वुर करें। आप अपनी अम्मी से भाग रही हैं, अब्बू से भाग रहे हैं। हम नहीं जानते अम्मी आपको, मैं नहीं जानती अब्बू आपको। भाग रहे हैं आप लोग, क्यों भाग रहे हैं? भाई से भाग रहे हैं। और अपने माँ और बाप से, और अपनी बीवी और अपने बेटों से भी भाग रहे हैं। बीवियों से भी, बेटों, यानी ये सारे जो हमारे बिल्कुल करीबी रिश्ते होते हैं ना, माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बेटे, बच्चे, ये हमारा सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता होता है, जिनके साथ हम दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारते हैं और खुशी महसूस करते हैं। लेकिन वही चीज हमारी वहां पर, हम उन्हीं से भागेंगे।
انہیں سے بھاگیں گے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا اس دن؟ انسان اپنے عزیز و قارب سے کیسے بھاگے گا اس دن؟ انسان اپنے بھاگنے کی وجہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ یہ کہ ہر انسان سخت مصیبت میں مبتلا ہوگا، اس وقت سب کسی کو کسی کی پرواہ نہ ہوگی، وہ چاہے گا کہ اپنی امداد کے لیے عزیز و قارب کو پکارے گا، میری مدد کرو پلیز، میری مدد کرو، امی میری مدد کریں، ابو میری مدد کریں، ارے میری بیوی تم کدھر ہو، میری مدد کرو، ارے آپ سن رہے ہیں میری بات، میں کہاں پھنس گئی ہوں، آئے میری مدد کریں، مجھے فرشتے کھینچ کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ ہم دیکھ رہے ہوں گے سامنے میری بیوی کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں، ان کو لے کے جا رہے ہیں، اور انہیں یہ خطرہ ہوگا کہ ہم تو خود ہی مصیبت میں پڑے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری مدد ہمیں بھی مدد کے لیے نہ بلا لیں، اس لیے ہر ایک دوسرے سے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ ایسا نہ کہ وہ میری کچھ نیکیاں اپنے لیے مانگ لے کہ تھوڑی سی اپنی نیکی مجھے دے دیجیے، تھوڑی سی اپنی نیکی مجھے دے دیجیے، بس مجھے تھوڑی سی چاہیے تھی، دو چار نیکیاں چاہیے تھی۔ نہیں بھائی، ہم دو چار تمہیں دے ہی نہیں سکتے، دو چار میرے پاس کم پڑ جائے گی، میں نہیں دے سکتی۔ اس دن ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی بھاگیں گے کہ کہیں یہ میرے سے نیکی نہ مانگ لے کہ فلاں وقت میں نے آپ کے ساتھ اتنا نیکی کا کام کیا تھا دنیا میں، آپ مجھے کچھ تو دے دیں۔ نہیں بھائی نہیں، آپ ٹائم نہیں ہے، وہ سب مل چکا تم کو اس کا اجر۔ اور دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ بالخصوص مجرموں سے تعلق رکھتی ہے کہ وہ اپنے عزیز و قارب سے اس لیے دور بھاگیں گے کہ دنیا میں تو وہ گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنے ہوئے تھے۔ انسان مددگار بنتا کیسے؟ بہن بہن کو شکایتیں کرتی ہے اپنے سسرال والوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے شوہر کی، تو تمہاری مددگار بنی ہوئی تھی نا تمہاری بہن اس وقت، یا تم نے اپنی دیورانی سے شکایت کر رہی ہو، جیٹھانی سے شکایت کر رہی ہو، اپنے گھر کی، اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی، کسی کی بھی، تو یہ سب ہم کبھی غور کرتے ہیں ان سب چیزوں کو کہ یہ بھی ہم سے حساب لیا جائے گا؟ ہم کسی کی برائی کیوں کریں بھائی؟ بس یہ سوچا کریں گے یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جیسے فرض کریں آپ کی اولاد ہے، اگر اس کا باپ بھی اس کو مارتا ہے نا اولاد کو، تو ماں کا دل خراب ہو جاتا ہے، کہتے ہیں آپ کچھ مت کرو، میں اس کو سمجھاؤں گی، میں اس کو بتاؤں گی، میں اس کو ماروں گی، آپ پلیز مت ماریں، کیونکہ ہمارا دل پھٹ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے جسم سے وہ ایک سے بنا ہوا ہے، تو ہمارا دل اس چیز کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، تم اس کو مت برا بھلا کہو، میں اس کو سزا دوں گا، تم میرے پر چھوڑ دو، تم میرے پر چھوڑ دو، میں اس کو جو مرضی ہے میں کروں گا، تم کچھ مت کرو اس کو۔ تم کیا کرو پھر؟ معاف کر دو اس کو، سمجھاؤ اس کو، اچھی باتیں بتاؤ اس کو، ہدایت کے راستے پر لے کر آؤ اس کو، اس سے کٹ مت کرو، اس سے رشتہ مت کاٹو، اس کا سمجھانے کی کوشش کرو۔ اگر دیکھو کہ وہ نہیں سمجھتا نہیں سمجھتا نہیں سمجھتا ہے، تو پھر اس کو اس کے راستے پہ چھوڑ دو، اور پھر بھی جہاں جہاں سے موقع ملے کسی کو سمجھاؤ گے اس کو سمجھا دیں، اس کو پلیز اس بات سے منع کریں، ورنہ بہت آخرت میں اس کا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ہے؟ یہی چیز ہے یہاں پر، ہم اس چیز کو بہت، اس کے اندر تو ہم بہت لمبی تفصیل میں جا سکتے ہیں، لیکن جو ہمیں پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ ہم ایک دوسرے سے بھاگیں گے، بہن بہن سے بھاگے گی، تو یہ جو ہے ایک دوسرے کے دنیا میں مددگار بنے ہوئے ہوتے تھے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے گناہوں میں، ایک چیز کی پلاننگ کرتے تھے کہ کسی کو قتل کرنا ہے تو تین چار دوست مل کے اس کی پلاننگ کرتے تھے، یہ سب اس کے دوست ہیں، یہ سب اس کے اس میں ہیں۔ یا پھر کسی کی جائیداد پہ ہڑپ کرنا ہے تو ایک آدمی سے نہیں ہوتا ہے، ہم وکیل کو بھی کچھ پیسے دیں گے، اس کو بھی کچھ دیں گے، اس کو بھی کچھ دیں گے، پھر جا کے ہم کسی کی زمین کو اپنے قبضے میں کریں گے ناجائز۔ یہ ساری چیزیں ہم اکیلے نہیں کر سکتے، ہم نہ کسی کو اپنا ساتھی بنانا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس دن کیا ہوگا پھر۔ یہ جو تمہارے ساتھی یہاں پر بن گئے تھے، اب بتاتا ہوں میں تمہیں، آج ایک مجرم دوسرے کے دوسرے کو الزام نہیں لگنے دیں گے کہ میری گمراہی کے سبب تو تم ہی بنے تھے۔ اس لیے ہر قریبی اپنے دوسرے قریبی سے دور دور ہی رہنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس دن وہ ہم اس کے کام نہیں آ سکے گا کوئی بھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی، مطلب پہنچے گی آواز جو ہوگی، اور آدمی اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں سے، اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی سے، اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا۔ یہ آیتیں بتایا کریں اپنے گھر والوں کو، اپنے شوہروں کو سنائیں، اپنے بیٹوں کو سنائیں، اپنی بیٹیوں کو سنائیں، لوگوں کو سنائیں، ان کو بلائیں، اس پروگرام میں بلائیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جیسے جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی، دوسروں سے بے پرواہ ہو جائے گا انسان۔ کیا عالم ہوگا قیامت کا، کیا عالم ہوگا اس دن! ہم لوگ کیسے بھاگ رہے ہوں گے ادھر سے ادھر، کون سی میری دوست، کون سی، ارے آپا، ارے یہ، ارے وہ، ارے بھائی کون ہے آپ؟ بھائی ہم نہیں جانتے آپ کو۔ کیا عالم ہوگا! تھوڑی دیر کے لیے اس گہرائی میں جائیں، اس کو غور و فکر کریں، ہم کیسے اٹھے ہیں ابھی۔
یعنی کہ ہم جس طرح مطلب ہمارے اوپر ہے کوئی ہمارے پر لباس نہیں ہوگا. کہا تھا نا حضرت عائشہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبروں سے سب لوگ نکلیں گے تو برہنہ نکلیں گے تو ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے اس دن کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. ایسا افراتفری مچے گی کہ اس وقت ہمیں جنت مل جائے. تو یہ جنت کمانے کا یہی تو دن ہے. ایک لمحے کو ضائع مت کیا کریں کہ ابھی میں بیمار ہوں, ابھی میں یہ ہوں, ابھی میرے گھر میں, ابھی میں تھک گئی ہوں, ابھی میں یہ ہوں. کوئی ایکسکیوز مت کریں. پہلے میں سمجھتی تھی 24 گھنٹہ کم ہے, اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اور گھنٹہ دیتا. پھر میں نے کہا نہیں, 24 گھنٹہ بہت ہے. لیکن ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. بہت ہے 24 گھنٹہ. لوگ کہتے ہیں آپ بہت مصروف ہوں گے. میں نے کہا کیا مصروف تو ابھی ہے نا, 1 گھنٹہ ابھی میری کلاس ہے, 1 گھنٹہ مصروف ہے. کلاس ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہم کچھ ڈھونڈیں گے کرنے کے لیے, کوئی دن کا کام کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو استعمال کریں گے کہ اب میں کیا کروں. یہ تو نہیں کہ میں کوکنگ نہیں کروں, وہ بھی میرے دن کا کام ہے, وہ بھی میرا کام ہے, وہ بھی کر رہی ہوں تو چلو ٹھیک ہے, وہ بھی اچھی بات ہے. تو انسان ایک جیسا ہر وقت نہیں رہتا ہے. تو یہاں پر وہ ہوگا اس دن, اس دن حالت ایسی ہو جائے گی. اس دن کچھ چہرے چمک دمک رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا تصور کر لیا قیامت کا, کوئی میرے پاس نہیں ہوگا, میرا اپنا کوئی بھی نہیں ہوگا, میں اکیلی ہوں گی. ٹھیک ہے, جس طرح میں دنیا میں اکیلی آئی تھی اسی طرح دنیا سے اکیلے جاؤں گی بھی, اور اسی طرح دوبارہ اٹھوں گی بھی اکیلی. اور پھر قیامت کے دن بھی وہاں پر جب حساب کتاب جب تک نہیں ہوگا میں اکیلی ہی رہوں گی. اس کے بعد ہمیں اپنے ساتھی ملیں گے, اپنا شوہر ملے گا, اپنے لوگ ملیں گے, اپنے بھائی بہن ملیں گے. جس نے نیک عمل کیا ہوگا ہم ان کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے اور ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے, کھیل کپٹ کر رہے ہوں گے, انجوائے کر رہے ہوں گے, اور کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوگی, کوئی ٹینشن نہیں ہوگا, کوئی سر میں درد نہیں ہوگا, کوئی ڈپریشن نہیں ہوگی, کوئی چہرہ لٹکا ہوا نہیں ہوگا, کوئی بیمار نہیں ہوگا. ایسی بھی تو ہے نا, خوشخبری بھی تو ہے اس کے لیے. اچھا اس دن کیا ہے, چمک دمک رہے ہوں گے ان کے چہرے, کیسے ہنستے ہوئے خوش خرم. انسان کہتا ہو آج تو بڑا اچھا موڈ ہے آپ کا, آج تو بہت اچھا موڈ ہے بھائی, اسے جو بولو گی وہ کر لے گی. تو کیا ہے یہ, ہنستے کھیلتے خوش خرم. کچھ چہروں پر اس دن کیا ہوگا, گرد پڑی ہوئی ہوگی, گرد پڑی ہوئی ہوگی, چہرہ ایسا مرجھایا ہوا ہوگا, ایسا لگ رہا ہے جیسے کلون چھا گئی ہے, چہرہ کالا ہو جاتا ہے انسان کی جب دکھ اور تکلیف ہوتی ہے چہرے کے اوپر. جب انسان کی جان نکلتی ہے نا, اس وقت وہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے وہ انسان. اس وقت اس کے چہرے کی شکل بہت ہی ایسی ہوتی ہے, تکلیف جیسے ابھی جان نکلی ہے اس کی. لیکن اس وقت تک ویسی رہتی, اس لیے کہا گیا کہ اس مردے کو جلد سے جلد نہلا کر اس کو جلد سے جلد اس کے مقام پر پہنچا دو. اور جب اس کو نہلا دیا جاتا ہے نا تو اس کا چہرہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے, اور وہ پھر آہستہ آہستہ مسکراہٹ بھی آنی شروع ہو جاتی ہے اس کے چہرے پر. ہماری زیبا بہن کی بھی اسی طرح مسکراہٹ, اور بھی بہت سارے لوگوں کی آتی ہیں, آئی ہے ہماری. تو یہ کیا ہے, چہرے پر مسکراہٹ. اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو بھی ان لوگوں کا ساتھی بنائے, جنت الفردوس عطا فرمائے. تو پھر اس دن انسان جو ہے نا حشاش بشاش, مسکراہٹ, خوشی, سکون, عافیت اس دن ہو. اور لیکن کچھ چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی. یہ لوگ ہوں گے جو کافر اور بد کردار ہوں گے. کافروں کے لیے تو اللہ نے جہنم ہی بنائی ہے نا, کافروں کے لیے, مشرکوں کے لیے تو اللہ نے جہنم ہی بنائی ہے نا, منافقوں کے لیے تو اللہ نے جہنم ہی بنائی ہے نا. مجھے سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے منافقوں کی, کہ یا اللہ وہ نماز پڑھنے والے بھی ہیں, کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں, ہر جمعے پہ بھی جاتے ہیں, اتنی نمازیں بھی پڑھتے ہیں, لیکن وہ منافق ہیں, لیکن وہ منافق ہیں. اور ایسے لوگوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جہنم کی تہ میں ڈالے گا, آگ کے سب سے نیچے ایک دم جہاں سے آگ نکل رہی ہوگی وہیں پر اس کو ڈالے گا. تو یہ سب سے زیادہ فکر ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو, تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ منافقت سے بچا لے. اور منافقت کی جو جو باتیں ہیں قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہیں, وہ ساری باتیں نکالیں, اس کو لکھیں ڈائری میں, اس کو بار بار پڑھیں, اپنے بچوں کو سنائیں, اور اپنے اندر سے وہ عادتوں کو ختم کریں. جب منافق ہوتا ہے, جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر جاتے ہیں. کیا ہمارے مرد گالی گلوچ پر نہیں اتر جاتے ہیں؟ کیا ہماری ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو اتنی فحش قسم کی گالیاں دیتی ہیں؟ جب کیوں دے رہی ہو گالیاں؟ اور بعض لوگوں کے منہ سے تو ہمیں گالی نکلتی ہی نہیں ہے, نہ ایسے گندے الفاظ نکلتے ہیں چاہے منہ سے. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی فکر ہوتی ہے آخرت کی؟ تو میری پیاری بہن, اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.